بھی اچھی کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بات اللہ کے وہاں سے طے شدہ ہے کہ کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے اتارے ہوئے اس طریقے پر یعنی اسلام پر زندگی گزاریں گے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے وہاں قابل قبول طریقہ زندگی گزارنے کا صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئیں گے، کسی اور طرف پر زندگی گزار کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور ایسے لوگ آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے سعادت مند وہی بندے ہیں جو ہر کام میں دین کو مقدم کرتے ہیں، دین کو آگے کرتے ہیں، اور بتلائے ہوئے طریقۂ حیات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، چاہے زندگی میں جو بھی مرحلہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، رہن سہن ہو، خرید و فروخت ہو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور ویوہار۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی رہبری نہ فرمائی، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراضاً کہا یعلمکم نبیکم حتی القراءۃ، کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ پخانے کی بھی باتیں بتاتے ہیں، یعنی استنجے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فخر کے طور پر کہا، متاثر نہیں ہوئی اس کی بات سے، اس کا اثر نہیں لیا، بلکہ فخریہ کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہمارے اوپر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں۔ جیسے ماں باپ بچوں کو ہر چیز سمجھاتے ہیں، ایسے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر کام کرنے کا طریقہ بتایا، اس میں پیشاب پخانے کا بھی طریقہ بتایا، تو ہمیں کسی جگہ محتاج نہیں چھوڑا۔ اور ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو گے، پکڑ لو گے، تو تم کبھی راہ راست سے ہٹ نہیں جاؤ گے، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن شریف ہے، اور میرا طریقہ ہے وہ سنت ہی۔ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں آپ علیہ السلام ہمارے درمیان میں چھوڑ کر گئے۔ اگر یہ دو چیزیں ہم پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے تو ہمارے سارے پرابلم سولو ہیں، کوئی مسئلہ کہیں اٹکے گا نہیں۔ ابھی جو مسائل اٹکے ہیں اس کی وجہ ہے کہ دونوں چیزیں چھوٹی ہوئی۔ کتاب اللہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف تلاوت کی حد تک ہیں، اور تلاوت کرنے والے بھی جز لوگ ہیں۔ 100 میں سے کوئی 2 آدمی روزانہ پابندی سے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ تلاوت کرنے والے، شاید وہ بھی ہو تو ہو جو روزانہ سال بھر پابندی سے کلام مجید کی تلاوت کرتے ہو۔ اور صرف تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت خیر و برکت کی چیز ہے، اللہ سے تعلق کی علامت ہے کہ آدمی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن صرف تلاوت کلام پاک کافی نہیں، یہ دستور حیات۔ ایک آدمی اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، بندھارن، اس کو پڑھتا ہی رہتا ہے ہمیشہ، روزانہ اس کا دور کرتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا، وہ حکومت کی نظر میں مجرم ہے۔ یہ چاہے روزانہ پڑھتا ہو، بندھارن کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، اپنے گھر میں ایک اچھی پیٹی بنا کر اس میں رکھا ہے اس نے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ مجرم ہے۔ اللہ کی کتاب ایک طرح سے ایک بندھارن ہے دنیا میں رہنے والوں کے لیے، ساری زمین والوں کے لیے ایک بندھارن ہے وہ، کہ کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے شادی کرنی ہے، کیسے ولیمہ کرنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے لین دین کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا طریقہ اس میں بتایا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے،
کیونکہ یہ تو دنیا کی زندگی کے چند دنوں کے سبجیکٹ ہیں، اصل ہر انسان کے سامنے ہمیشہ کی آخرت ہے۔ تو آخرت سے متعلق جو امور ہیں، قبر، حشر، نشر، جنت، جہنم، حساب کتاب، وہ ساری چیزوں سے متعلق تفصیل اور ڈیٹیل قرآن شریف اور حدیث پاک میں ہے۔ تو یہ عملی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی بنیادی چیزوں کا علم لینا وہ تو فرض ہے، فرض عین ہے، اور اس کی تفصیلی معلومات جو ہے وہ سب کے ذمہ فرض نہیں ہے، لیکن بنیادی چیزیں جیسے ایمان کے فرائض ہیں، آخرت سے متعلق علم ہے، اللہ کی ذات و صفات سے متعلق اس پر کیسا ایمان لانا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت اور باقی نبیوں پر کیسے ایمان لانا اور کیسے ان کا اتباع کرنا ہے، ایسے دیگر یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہیں، اور اس کے لیے چاہیے کہ آدمی اپنا وقت فارغ کر کے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو سیکھے، اپنے مذہب سے آدمی جاہل نہ رہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، عبادات میں سے فقہا نے تقسیم کی ہیں، پورے دین کے شعبے بنائے ہیں، ایک عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 شعبے قائم کیے۔ اس میں ایک شعبہ عبادات کا ہے۔ اگر اپنے 20% شمار کریں پانچوں کو، تو عبادات جتنی ہیں ساری عبادتیں مل کر 20% ہوئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، سارا سب ملا ہوئے تو 20% ہوئے۔ وہ 20% میں نماز ایک چیز ہے، بقیہ 80% وہ چیزیں اور باقی عبادتیں الگ رہیں۔ اگر ہم نمازی ہیں تو ہم وہ 20% میں سے ایک چیز ہم نے لی ہے، اور باقی ابھی دین کا بہت سارا حصہ باقی ہے جس کو سیکھنا، سمجھنا ہے۔ جب تک آدمی سیکھے گا، سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں۔ ابھی تو ہمارا ناظرہ ہی میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، بہت سے بھائی ہیں جن کو کہتے بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، یعنی ناظرہ تلاوت کلام پاک میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ تب اس کو ناظرہ کو صحیح کرنا، پھر اس قرآن کو سمجھنا، اس کے احکام کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانا، یہ سارے امور، یہ بنیادی اور فرض کے درجے کی چیزیں ابھی ہماری زندگی میں باقی ہیں، اور ہم غافل ہو کر اس طرح جی رہے ہیں گویا کہ جنت تو ہماری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، انسان کے ذمہ ہے کہ سیکھے، سمجھے، محنت کرے۔ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، کوشش کرنے کی جگہ دنیا ہے، بدلہ پانے کی جگہ آخرت ہے۔ یہاں آدمی کوشش کرے، محنت کرے، اپنے اوقات کی تقسیم کرے، اور آدمی کے ساتھ ضرورتیں لگی ہیں، ٹھیک ہے، آدمی اپنی ضرورت کے لیے کماوے، اپنی راحت کے لیے آدمی آرام کرے، لیکن راحت اور آرام میں اور کمانے میں اتنا مصروف ہو جاوے کہ اپنی اصل جو لائف ہے، اصل جو زندگی ہے، جو اصل ہمارا مستقبل اور فیوچر ہے، اس کو ہی آدمی بھولا ہوا ہے پورا، کہ جہاں قبر میں جا کر یہاں سے زیادہ تو قبر میں رہنا ہے۔ جو ہمارے باپ دادا چلے گئے ان کی عمر کا زیادہ حصہ وہاں گزر چکا، اور ابھی قیامت تک سونا ہے وہاں۔ اس قبر کے لیے کیا تیاری ہمارے پاس؟ اور پھر وہاں سے آگے جا کر میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہونا ہے، اور پوری زندگی بھر کا پورا حساب دینا ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور پھر آگے فیصلہ ہے، کیونکہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، اللہ اس بدلے کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کہتے ہیں، بدلے کا دن ہے، اس دن فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ہمارے بنیادی پوائنٹ ہیں، یہ ہمارے چیپٹر ہیں، یہ ہمارے موضوع ہیں جس میں ہمارا وقت لگنا چاہیے روزانہ کے حساب سے۔ تو وہ چیپٹر سارے غائب ہیں، ابھی سارے چیپٹر غائب ہیں، نہ اس کا کوئی مذاکرہ ہے قبر کا، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے، وہاں کے امور کیا ہیں، اور وہاں حساب کتاب کن چیزوں کا ہے، اس کی کوئی تیاری، اس کی کوئی فکر۔ یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ اپنے اوقات کی تقسیم کریں، غفلت کے ساتھ وقت نہ گزاریں، اپنے اوقات کی تقسیم کر کے اپنے آپ کو آخرت کے بارے میں متفکر کریں کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے اللہ کے روبرو ہونا ہے۔ وہاں جانے کے بعد ہم کو کیا کام دے گا، وہاں ہمیں کون سی چیزیں کام دے گی، اس کی یہاں تیاری ہے۔
اگر یہاں تیاری کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہم تیاری نہیں کر سکیں گے. کوئی آدمی تیاری نہیں، وہ چانس ختم ہو جائے گا. جب تک آنکھیں کھلی ہیں، جان میں جان باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، وہاں تک ہمارے پاس تیاری کا چانس ہے. اور جیسے آنکھیں بند ہو گئی تو ہمارے کمائے ہوئے کروڑوں روپے ہم کو کام نہیں دیں گے. ہماری پالی ہوئی ہماری اولاد ہم کو کام نہیں دے گی، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. آدمی جو خود لے کر گیا ہے وہ اسی کو کام دے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کی رہبری فرمائی کہ یہاں رہتے ہوئے تیاری کریں، اپنے خود سے اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ دین کی سمجھ حاصل کرے آدمی. ابھی ہم دینی معاملے میں ہر آدمی فخر کے طور پر ایسا کہ میں تو جاہل آدمی ہوں. یہ کوئی فخریہ کہنے کی چیز ہے کہ آدمی اپنی جہالت، بھائی ہمیں تو جاہل اچھے، ہوا اچھے. یہ تو آدمی کو ڈوب مرنے کی چیز ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اس طرح بول رہا ہے کہ میں تو نتیج پڑھتا ہوں، شو کر ہمارے پاس تو چھید نہیں ایسی چیز. تو یہ تو آدمی کے لیے کتنی بڑی خسارے کی چیز ہے. چوری اور سہ چوری ایسا کہتے ہیں. ایک تو اعمال دین سے غفلت، اعمال دین سے دوری، دین کی سمجھ حاصل نہ کرنا، اور پھر اوپر سے ڈنکے کی چوٹ اپنی جہالت کا سب کے سامنے اعتراف کر کے آدمی اس پر ڈٹا رہ رہا ہے. یعنی تہ جمی ہوئی ہے. خرد کا نام جنو ہے، جنو کا نام خرد ہے، کہ آدمی کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے جہالت کا پردہ پڑا ہوا، اور ڈٹ گیا اب آدمی اس پر. ایسے ماحول میں رہتے رہتے، باہر کی اس فضا میں رہتے رہتے جہاں جہالت کی باتیں ہیں، غفلت کی باتیں ہیں، جہاں پر دین دوری کی باتیں ہیں، دین بیزاری کی باتیں ہیں، جہاں پر اللہ رسول سے ایک قسم سے عملی بغاوت ہے، اور آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے کا جو ایک چلن اور رواج ہے، اس ماحول میں آدمی ایسی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو جاہل ہیں. حالانکہ اس کو علم سیکھنا چاہیے. اور جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس سوجھ بوجھ ہے، جن کے پاس دینی فکر ہے، ان کے ذمہ ہے کہ ایسے جاہلوں کو سمجھاویں. حضور علیہ السلام نے جمعہ کے ممبر سے اعلان کیا ایک مرتبہ، اور کہا کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو اپنے پڑوس والوں کو علم نہیں سکھاتے ہیں، وہ جاہل کے جاہل. پھر دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ تو قبیلہ بنو غفار کے لوگ آئے، ابو ذر غفاری کے خاندان کے لوگ آئے، اور وہ سمجھ گئے کہ شاید ہم ہی کو کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پڑوسیوں کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ حضور ہم ہی کو کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے نام نہیں لیا کسی کا، مطلق کہا اس طرح سے ان کو کہا. اور پھر آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو 1 سال کا موقع دو، ہم 1 سال میں محنت کر کے ان کی جہالت دور کر دیں گے. تو اس لیے یہ ہمارے ایشوز ہیں، بنیادی پوائنٹ ہے ہمارے، کہ جس پر آپس میں باتیں ہو رہی ہو کہ بھئی ہماری جہالت کیسے دور ہو. اس کی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی سڑکیں کیسے ہماری صحیح ہو جائے، اور ہماری بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا یہ مسئلہ، اس ایشوز کو لے کر گلی گلی میں میٹنگیں ہو رہی ہیں. یہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہیں، سب کا ایک کا سب کا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کوئی چرچا ہی نہیں، سب جگہ سے خاموشی ہے. یہ ہمارے اصل بنیادی چیزیں ہیں، اس پر زور لگانے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ موسم تو آتے جاتے ہیں، 15-20 دن کا کھیل ہے، خام خواہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. ووٹ ایک ادھیکار ہے، آدمی کی ایک شہادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آدمی اس دن جا کر 1 منٹ کا کام ہے، وہ 1 منٹ کا کام ہے، کسی کی خاندان یا اپنی پارٹی یا ہمارا کسی کی حمایت کے بغیر شرعی نقطۂ نظر معلوم کرے علماء سے جا کر کہ اس کا شرعی نقطۂ نظر کیا ہے، ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے. وہ تو ہماری پوچھنے کی چیز ہے. کوئی آ کر ہم کو کیا سمجھا کہ آپ ہم کو دیں، اور 1 منٹ کا کام ہے وہ تو، کہ آدمی اپنی شہادت جا کر پیش کر دے جو اس کے ذمہ امانت ہے. اس کے بارے میں بھی قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر اس نے بٹن دبایا تھا، کیا بنیاد تھی بٹن دبانے کی، کیا اپنا خاندان تھا، یا اپنی رشتہ داری تھی، اپنے تعلقات تھے، اپنی دوستی تھی، یا صحیح طور پر ایک سچی گواہی تھی. یا تو یہ گواہی ہے سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، ہم گواہی دے رہے ہیں بٹن دبا کر، جو 1 منٹ کا کام ہے. اور اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آدمی زیرائے لوگوں سے 2-5 منٹ بیٹھ کر اپنی سمجھ لے رہے ہیں بھئی کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، ہمارے ذمہ کیا جوابداری بنتی ہے، تاکہ ہمارا یہ بٹن دبانا کسی کی دنیا بن کر ہماری آخرت بگڑنے کا ذریعہ نہ بن جائے. کسی کی تو دنیا بن جائے گی اور ہماری آخرت بگڑ نہ جائے. جو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے. اور پھر مزید فرمایا مہا بے وقوف ہے وہ
جو کسی کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کر دے. کہ کسی کی دنیا بن رہی ہو اور آدمی اپنی آخرت برباد کر, نمازیں چھوڑ رہا, نمازیں ضائع ہو رہی. کتنے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں شام کو, عصر سے لے کر عشاء تک, عصر مغرب عشاء جو فریضہ ہیں, عین فریضہ ہیں, جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے بارے میں کفر تک کا فتویٰ فقہا نے دیا ہے. اس لیے سمجھ سے کام, عقل سے کام لیں کہ ہمارا فائدہ کہاں ہے, ہمارا نقصان کہاں ہے. اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, دو منٹ ذرا بیٹھ کر اپنے بارے میں بھی غور کریں. دوسروں پر بہت غور کر رہے ہیں, اپنے بارے میں بھی 2 منٹ غور کریں کہ میں کہاں ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میرا طرز عمل کیا ہے, میری زندگی جینے کا سلیقہ طریقہ کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, کیا کر رہا ہوں. اس لیے اپنے آپ کو اس معاملے میں فکر مند کریں کہ ہمارا مسئلہ اصل آخرت کا ہے. اصل مسئلہ ہمارا وہ, آج آنکھیں بند ہو گئی, آخرت شروع ہو گئی ہماری. لمبا انتظار نہ کریں, لمبا انتظار نہ کریں. کسی کی موت کے وقت کا اسے پتہ نہیں ہے, اللہ کے واہ متعین ہے. اس لیے اپنی آخرت کی فکر کو غالب کریں اور دینی امور میں مشغول کریں. موقع نہیں ملے. وہ مشہور قصہ ہے, حسن بصری نے کسی سے کہا, ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا تو کہا کہ اگر اس آدمی کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو وہ کیا کرے گا. تو وہ آدمی کہنے لگا, آ کر نماز روزے تسبیح تلاوت کرتا رہے گا, اب تو کیا کرے گا وہ. تو حسن بصری نے اس سے کہا, بھائی وہ تو آ نہیں سکے گا, اب تو شروع کر دے کہ تیرے پاس چانس ہے. اس کے پاس چانس نہیں, وہ تو اب باہر آنے والا نہیں ہے, لیکن جو چیز تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا, وہ کام تو شروع کر دے. اس لیے اپنے آپ کو اعمال آخرت میں مشغول کریں, نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کو دھیان کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ کوشش کریں کہ آگے کی صفوں میں جمع اذان کے ساتھ مسجد میں آ کر دھیان جما کر اطمینان کے ساتھ ایک فریضہ سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور دیگر زندگی کے جتنے ہمارے امور ہیں اس کو حضور علیہ السلام کے طریقے پر لاویں. اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, پوری امت کو اس کی تعلیم اور ترغیب میں اپنے آپ کو مشغول کریں. اپنی جان اور اپنے مال کو یہاں لگاویں. یہ ہماری آخرت کا ذریعہ, یہ ہماری آخرت بننے کا ذریعہ بن جائے گا اور ہم دوسروں کے لیے بھی اچھا اور خیر کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على